السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 18 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر باضابطہ طور پر الیکٹرانک دستخط مکمل ہو گئے ہیں۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس تاریخی مفاہمتی یادداشت پر امریکہ اور ایران کے صدور نے دستخط کیے ہیں، جبکہ انہوں نے بطور ثالث اس معاہدے کی توثیق کی ہے۔ ان کے بقول یہ پیش رفت اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ دونوں ممالک اپنے اختلافات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع اختیار کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والا معاہدہ فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ معاہدے کے ابتدائی اقدامات کے تحت ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے، جبکہ امریکہ نے بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاری کردہ اعلامیے کے مطابق مفاہمتی یادداشت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دستخط موجود ہیں۔ ادھر فرانسیسی دارالحکومت میں صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ عشائیے کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے معاہدے کی دستاویزات صدر ٹرمپ کو پیش کیں، جن پر انہوں نے دستخط ثبت کیے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اس پیش رفت پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ بعد ازاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے تصدیق کی کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر چکے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کی بحالی سے متعلق اس مفاہمتی یادداشت پر مقررہ وقت سے قبل ہی دستخط مکمل کر لیے گئے ہیں، جس کے بعد معاہدہ نافذ العمل ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے دستخط کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ دوسری جانب ایرانی سرکاری میڈیا نے صدر مسعود پزشکیان کی تصاویر جاری کی ہیں، جن میں انہیں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے مقرر کردہ 60 روزہ مدت کوئی سخت یا ناقابل تبدیلی ڈیڈ لائن نہیں ہے، جبکہ امریکی فوج آئندہ کچھ عرصے تک خلیج کے خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثے منجمد ہیں اور مناسب وقت آنے پر ان کی واپسی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق اگر ایران مثبت طرز عمل اختیار کرتا ہے تو پابندیوں میں نرمی سے متعلق پیش رفت ممکن ہوگی اور وہ تقریباً 300 ارب ڈالر کے فنڈز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران اس بات پر آمادہ ہے کہ نہ تو جوہری ہتھیار تیار کرے گا اور نہ ہی انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ جوہری ذخائر سے متعلق تکنیکی سطح کے مذاکرات بھی جلد شروع ہونے کی توقع ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والا معاہدہ بدھ سے نافذ العمل ہو چکا ہے اور جنگ بندی کا بنیادی ہدف حاصل کر لیا گیا ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں دیگر معاملات پر مذاکرات ہوں گے۔ ادھر امریکی میڈیا نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا متن سامنے لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ایک سینئر امریکی عہدیدار نے 14 نکات پر مشتمل دستاویزات کی تفصیلات بیان کی، جن میں آبنائے ہرمز کی بحالی، ایران پر مالی پابندیوں میں نرمی اور جوہری پروگرام سے متعلق آئندہ مذاکرات کے نکات شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس دستاویز کا عنوان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت برائے امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران رکھا گیا ہے۔ ذریعہ اثنا سوئس وزارت خارجہ نے معاہدے سے متعلق آئندہ سفارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔
بیان کے مطابق موجودہ منصوبہ بندی کے تحت امریکہ، ایران، پاکستان، قطر اور دیگر متعلقہ ممالک کے اعلیٰ حکام کل برگن اسٹاک میں ملاقات کریں گے۔ سوئس وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت ابتدائی مذاکرات برگن اسٹاک ریزورٹ میں ہوں گے، جہاں فریقین آئندہ مرحلے کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے کے سربراہ رافائل گروسی نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق رافائل گروسی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کا طے پا جانا حوصلہ افزا ہے، تاہم اب اصل توجہ تکنیکی اور عملی اقدامات پر مرکوز ہوگی۔ ان کے بقول ضروری ہے کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی، امریکی اور ایرانی حکام مل کر آئندہ کے لائحہ عمل اور ٹھوس اقدامات کا تعین کریں۔ ادھر ایران نے آبنائے ہرمز کے انتظام و انصرام کے حوالے سے عمان کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ انتظامی نظام تشکیل دینے کا عندیہ دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے متعلق انتظامی امور کے لیے ایران اور عمان مشترکہ طریقہ کار وضع کریں گے، جبکہ ضرورت پڑنے پر دیگر علاقائی ممالک سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے مشترکہ مینجمنٹ میکانزم تیار کریں گے اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ تعاون اور رابطہ بھی برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فریقین کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو ایک مقررہ مدت کے اندر مکمل طور پر معمول پر لایا جائے گا۔ ان کے مطابق اس عمل کی ذمہ داری ایران خود ادا کرے گا اور اس مقصد کے لیے کسی بیرونی فریق کی شمولیت یا مداخلت درکار نہیں ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دونوں ممالک کے صدور کے دستخط کی تجویز زیر غور ہے اور اس حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ دوسری جانب لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو ایک بڑی فتح قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان کسی بھی قسم کی بات چیت کو صرف باہمی سلامتی کے معاملات تک محدود رہنا چاہیے اور اسے حزب اللہ کے تخفیف اسلحہ کے معاملے سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ ادھر لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا کہ لبنان کا استحکام پورے مشرق وسطیٰ اور یورپ کے استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بات قطری، فرانسیسی اور برطانوی وزارتی وفود سے ملاقات کے بعد جاری ایک بیان میں کہی۔ صدر اون نے لبنان کی حمایت پر متعلقہ ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انسانی ہمدردی کی امداد کے ساتھ ساتھ لبنانی فوج اور سیکیورٹی اداروں کی مسلسل معاونت بھی اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لبنان کو امداد سے زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ ملکی معیشت کو مستحکم بنایا جا سکے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو۔ دریں اثنا لبنان کے جنوبی علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی کارروائی میں ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ ایران اور امریکہ کے عبوری معاہدے میں اسرائیلی قبضے کے خاتمے سے متعلق شق شامل ہونے کے باوجود جنوبی لبنان میں فوجی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایرانی انجمن ہلال احمر اور ایک روسی کمپنی کے درمیان 20 ہیلی کاپٹروں کی خریداری کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ معاہدہ ماسکو میں روسی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں ایرانی انجمن ہلال احمر کے صدر پیر حسین کولیونت اور روسی ہیلی کاپٹرز کے ڈائریکٹر جنرل نیکولائی کولیسوف کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر حسین کولیونت نے کہا کہ روس سے 20 ہیلی کاپٹروں کی براہ راست خریداری کا مقصد ملک کے فضائی ریسکیو اور لاجسٹک نظام کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے انشورنس شعبے میں اصلاحات کے لیے $700 ملین کے پالیسی قرض کی منظوری دے دی ہے۔ اے ڈی بی کے اعلامیے کے مطابق انشورنس ٹرانسفارمیشن پروگرام کا مقصد انشورنس کوریج میں اضافہ، مالی تحفظ کے خلا کو کم کرنا اور نجی شعبے کی شمولیت کو فروغ دینا ہے تاکہ پائیدار اقتصادی ترقی کی حمایت کی جا سکے۔ اے ڈی بی کے مطابق یہ پروگرام پاکستان کے انشورنس شعبے کو قواعد پر مبنی نظام سے خطرات اور مارکیٹ پر مبنی نظام کی جانب منتقل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو پی ٹی آئی کے بانی عمران خان تک رسائی سے انکار سے متعلق کیس میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ، پنجاب کے ہوم سیکرٹری، اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل اور پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کو 3 ہفتوں میں جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی 23 اکتوبر سن 2025 کو ان کی توہین عدالت کی درخواست کو خارج کرنے کو چیلنج کیا گیا تھا، جس میں اڈیالہ جیل میں عمران خان کی قانونی ٹیم کے دورے کے حقوق سے متعلق عدالتی ہدایات پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ ہدایات آج جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے جاری کی۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ان کی جماعت وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کرتی ہے اور حکومت واضح کرے کہ مذاکرات کے آغاز میں تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بانی جماعت تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے اور بات چیت کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ایوان میں کشیدگی اور تلخی کے بجائے برداشت اور مکالمے کی فضا قائم ہونی چاہیے تاکہ سیاسی تناؤ اور نفرتوں میں کمی لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمان کو مضبوط بنانا ہے تو حکومت اور اپوزیشن کو باہمی اعتماد اور تعاون کے لیے مشترکہ راہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 13 جون کو پاکستان تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ کھیلوں کی خبریں۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 میں پرتگال اور جمہوریہ کانگو کے درمیان کھیلا جانے والا گروپ مرحلے کا اہم مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ امریکی شہر ہیوسٹن میں کھیلے گئے میچ کا آغاز پرتگال نے جارحانہ انداز میں کیا اور کھیل کے 6 منٹ میں ژاؤ نویس نے شاندار ہیڈر کے ذریعے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ پہلے ہاف کے اضافی وقت میں جمہوریہ کانگو کے یان بیسا نے ایک عمدہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گیند جال میں پہنچا دی اور اسکور 1-1 سے برابر کر دیا۔ ادھر فیفا ورلڈ کپ سن 2026 کے ایک اور میچ میں کولمبیا نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ ازبکستان نے میچ میں واپسی کی کوشش کی لیکن کولمبیا کے تجربہ کار کھلاڑیوں نے حریف ٹیم کو مزید موقع فراہم نہیں کیا۔ ایک اور میچ میں انگلینڈ نے کروشیا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر اہم کامیابی حاصل کر لی۔ دریں اثنا گروپ ایل میں گھانا اور پاناما کے درمیان کھیلا گیا مقابلہ انتہائی سنسنی خیز ثابت ہوا، جس کا فیصلہ آخری لمحات میں ہونے والے واحد گول نے کیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں کھیلے گئے میچ میں گھانا کے کیلیب یارنکی نے انجری ٹائم میں گول کر کے اپنی ٹیم کو 1-0 سے فتح دلوائی۔ میچ کے اختتام سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان تلخ کلامی اور دھکم پیل بھی دیکھنے میں آئی، جس پر ریفری نے پاناما کے ایک کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔